نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، گویا وہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت ہو اور وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت کا 40واں حصہ غریبوں، مسکینوں پر یا نیکی کی ان دوسری جگہوں میں خرچ کر دیا کرے جو زکوٰۃ کے خرچ کے لیے اللہ و رسول نے مقرر کی ہیں۔ قرآن شریف میں جا بجا زکوٰۃ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوں گے تو ان میں 20 جگہ پڑھا ہوگا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور کئی جگہ مسلمانوں کی لازمی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کی جو باتیں اور صفتیں اصلی مسلمانوں میں ہونی چاہیے وہ ان میں نہیں ہیں۔ بہرحال نماز نہ پڑھنا اور زکوٰۃ نہ دینا قرآن شریف کے بیان کے مطابق مسلمانوں کی صفت نہیں ہے بلکہ کافروں اور مشرکوں کی صفت ہے۔ نماز کے متعلق تو سورہ روم کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور زکوٰۃ دینے کو مشرکوں کافروں کی صفت سورہ مفصلات کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر اور کافر ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو برا انجام قیامت میں ہونے والا ہے اور جو سزا ان کو ملنے والی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ اس کے سننے ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کانپنے لگتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا چاندی مال و دولت جوڑ کے رکھتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان پر جو زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں سخت دردناک عذاب کی خبر سنا دو جس دن کہ تپایا جائے گا ان کی اس دولت کو دوزخ کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال و دولت جس کو تم نے جوڑا تھا اپنے واسطے، پس مزہ چکھو اپنی جوڑی ہوئی دولت کا۔ اس آیت کے مضمون کی کچھ تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمائی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے جس شخص کے پاس سونا چاندی یعنی مال و دولت ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہ دیتا ہو،
تو قیامت کے دن اس کے واسطے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں اور زیادہ گرم کر کے ان سے اس شخص کی پیشانی کو اور کروٹ کو اور پشت کو داغا جائے گا، اور اسی طرح بار بار ان تختیوں کو دوزخ کی آگ پر تپا کے اس شخص کو داغا جاتا رہے گا، اور روز قیامت کی پوری مدت میں اس عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ مدت 50,000 سال کی ہوگی، تو گویا 50,000 سال تک اس کو یہ سخت دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ بعض حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے عذاب، سخت عذابوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خوشحال اور مالدار کیا ہے، وہ اگر زکوٰۃ نہ دیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہ کریں تو بلا شبہ وہ بڑا ہی ناشکری اور بڑے ظالم ہیں، اور ان کو جو سخت سے سخت سزا بھی قیامت میں دی جائے بالکل بجا ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ و صدقات سے دراصل اپنے ہی غریب اور ضرورت مند بھائیوں کی خدمت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ نہ نکالنا دراصل اپنے ان غریب اور مجبور بھائیوں پر ظلم کرنا اور ان کا حق مارنا ہے۔ ذرا سوچو، ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے، اور ہم خود بھی اسی کے بندے اور اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ بس اگر وہ ہم سے ہمارا سارا مال بھی طلب کرے، بلکہ جان دینے کو بھی کہے، تو ہمارا فرض ہے کہ بلا چوں و چرا سب کچھ دے دیں۔ یہ تو اس کا بڑا کرم ہے کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے صرف 40واں حصہ نکالنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ و صدقات بہت بڑا ثواب مقرر کیا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے دیتا ہے، اس لیے اگر اللہ پاک اس پر کوئی ثواب نہ دیتا تو بالکل حق تھا، مگر یہ اس کا کرم ہی کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے جو کچھ اس کے حکم سے زکوٰۃ یا صدقہ کے طور پر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید ہی میں ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے پودا اگے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بڑا ثواب ہے، اور انہیں قیامت میں کوئی خوف خطرہ نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وعدے فرمائے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے سینکڑوں گنا زیادہ دے گا۔ دوسرے یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تیسرے یہ کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف خطرہ اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ! صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر پورا یقین تھا، اس لیے ان کا حال یہ تھا کہ جب راہ خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت کی اور ثواب کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بیان سنا تو ان میں جو غریب تھے اور جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسہ بھی نہ تھا وہ بھی صدقہ کرنے کے ارادے سے مزدوری کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد لاد کر انہوں نے پیسے کمائے اور راہ خدا میں صدقہ کیا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اور بتاتے ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ہیں جس شخص نے ان کو اختیار کر لیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا سچا ایمان و اعتقاد ہو، اور تیسرے یہ کہ ہر سال دل کی پوری خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جس کو یہ 3 باتیں حاصل ہو جائیں گی اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا ذائقہ اور اس کی لذت نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا جو ثواب اور جو انعام اللہ تعالی کی طرف سے آخرت میں ملے گا، اس کے علاوہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے مومن کا دل بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی بہتری چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی بڑی وقعت ہوتی ہے اور سب لوگوں کی محبت و ہمدردی ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس کے مال میں بڑی برکتیں دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم، تو میرے غریب و حاجت مندوں پر اور نیکی کے دوسرے کاموں پر میرا دیا ہوا مال خرچ کیے جا اور میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر حقیقی ایمان و یقین نصیب فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔